السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگیے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. دوسری دعا بھی واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. آج کا ہم نیا باب شروع کرتے ہیں. الحیاء شرم و حیا، ماڈسٹی. حیا کا لفظ حا یا سے ہے. حیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا، تو حیا لفظ حیات سے ہے، زندگی سے ہے. حیا مقصورہ بھی لکھا جاتا ہے اور ممدودہ بھی، یعنی حمزہ کے بغیر صرف الف کے ساتھ بھی. تو حیا کا لفظ عربی زبان میں بارش، تر و تازگی اور نباتات کے لیے آتا ہے. بارش، تر و تازگی اور نباتات کے لیے. بارش سے موسم خوشگوار ہوتا ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، اور اسی طرح جب ہر طرف سبزہ ہوتا ہے، نباتات ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی ایک بہار کی کیفیت اور ایک خوشگوار کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہی لفظ پھر آگے چل کر شرم و حیا کے لیے استعمال ہونے لگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ لفظ حیا ہے کہاں سے، اور حیا لاتا کیا ہے انسان کی زندگی میں. خوشگواری، تر و تازگی، تعلقات کی بھلائی، خوبی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دل کی زندگی بھی حیا کے ساتھ ہے. اگر حیا نہ ہو تو دل مردہ ہوتا ہے. حیا گویا دل کا جاگنا ہے، زندہ ہونا ہے. یعنی یہ زندگی کس کی زندگی ہے؟ دراصل دل کی زندگی ہے. اور دل میں ایک ایسی کیفیت کا پیدا ہونا جس کو انقباض کہا جاتا ہے، یعنی ایک اندر جھجک اور اپنے اندر ہی ضمیر کا جاگنا اور احساس کی شدت کا نام ہے، جو انسان کو برائی سے روک دے، جو اللہ تعالی کے جاننے کے بارے میں کہ اللہ سب جانتا ہے اس کا پورا یقین رکھے. یعنی جو اللہ کے علم کا احساس رکھے یا اللہ کے علم کے احساس پر مبنی ہو. جیسے کہ سورۃ العلق آیت 14 میں آتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے. اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں پوشیدہ ہے، جو دل چھپائے ہوئے ہیں. تو گویا حیا دل کی زندگی ہے، دل کا وہ احساس ہے جو انسان کو ہمیشہ چوکنا رکھتا ہے، جو انسان کے لیے برائی سے ایک روک بن جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص مردہ ہو تو اس کو نہیں پتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتا ہوتا. بالکل اسی طرح اگر انسان کا دل مردہ ہو، دل سویا ہوا ہو، تو دل یا انسان اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی خرابیوں کو
نہیں جان سکتا اور اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا اور برائی پر خود کو نہیں روک سکتا، تو حیا ایک طرح سے باخبر ہونے کا نام بھی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، رأس مکارم الاخلاق الحیاء، اچھے اخلاق کا رأس یعنی اوپر کا حصہ، ٹاپ کا حصہ حیا ہے۔ گویا اگر حیا ہے انسان کے اندر کا ایک احساس جاگتا ہے جو اسے اچھے اور برے میں فرق سجھاتا ہے، تو ہی انسان کے اندر حقیقی معنوں میں اچھا اخلاق پیدا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها فاذا رأى شیئا یکرہہ عرفناہ فی وجہہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری دوشیزہ جو اپنے پردے میں ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر باحیا تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے سے اندازہ کر لیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیا ایک پسندیدہ چیز ہے، اور جتنی زیادہ کسی کے اندر حیا ہے اتنا ہی ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والعی شعبتان من شعب الایمان والبذاء والبیان شعبتان من شعب النفاق۔ ترمذی کی روایت ہے، الحیاء حیا، جو کہ بنیادی طور پر ایک اندر کی کیفیت ہے، اندر کی پکڑ ہے، خود کو خود پرکھنے اور خود کو خود جانچنے کی کیفیت کا نام ہے۔ والعی، اور بولنے سے عاجز ہونا، گفتگو میں عاجزی، ایمان کی شاخوں میں سے 2 شاخیں ہیں۔ والبذاء، اور بد کلامی، اجڑ پن، والبیان، اور باتونی ہونا، شعبتانی، 2 شعبے ہیں، من شعب النفاق، منافقت کے شعبوں میں سے یا منافقت میں سے۔ فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالی کو پہچان لیتا ہے، جب انسان کے اندر اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کی بڑائی دل میں سما جاتی ہے، تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں محتاط ہو جاتا ہے، کیونکہ دل جاگتا ہے نا، کسی لمحے انسان اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی عظمت اور حیا کا باہم کیا تعلق ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لیتا ہے تو پھر لازماً اس انسان کو اپنا آپ چھوٹا نظر آتا ہے، اور وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اکڑتا نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کا احسان پہچاننے لگتا ہے کہ میرے مالک کے مجھ پر کتنے احسان ہیں، پوری نعمتوں کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، ہر طرف جدھر بھی نظر اٹھاتا ہے اس کو اپنے رب کی رحمتیں اور نعمتیں نظر آتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو شرم سے پانی پانی ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کا نام حیا ہے۔ اس کے بغیر، اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی پہچان کے بغیر، حقیقی معنوں میں انسان کے اندر حیا پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ انسانوں میں سے کس سے حیا کرتے ہیں؟ کس سے شرم آتی ہے آپ کو؟ جس کا آپ پر کچھ احسان ہو، جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہو، اور پھر کسی وقت آپ جواب میں اس کے ساتھ برا کر جائیں تو اس کے بعد کیا کیفیت آتی ہے؟ کیا احساس ہوتا ہے انسان کا؟ شرمندگی، شرمندگی، یہی شرمندگی، یہی احساس ندامت حیا کو جنم دیتا ہے کہ اس رب نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ جب انسان کا دل جاگتا ہے تو ہی اس کو یہ فرق نظر آتا ہے، یہ فرق نظر آنے لگتا ہے۔ مردہ دل کو یہ فرق نظر نہیں آتا۔ جب ہی انسان پھر تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہے کہ یا رب تو اتنا عظیم اور میرے کرتوت کیسے، اب میں کہاں کہاں تیری نافرمانیاں کرتا ہوں، کہاں کہاں میں نے تجھ سے حیا نہیں کی۔ کیونکہ جب انسان اللہ سے حیا نہیں کرتا تو پھر ہر برائی کر سکتا ہے۔
اسی لیے حدیث میں آتا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو، پھر تم سب کچھ کر سکتے ہو، پھر انسان کسی حد پہ رکتا نہیں. لیکن حیا کی کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے، اندر کا ایک انقباض اور اندر کا احساس ندامت انسان کو رلاتا بھی ہے اور انسان کو غلطیوں سے بچاتا بھی ہے، محتاط زندگی بسر کراتا ہے. یہیں سے پھر تقوی جنم لیتا ہے، یہیں انسان کو پھر اپنے قصور نظر آتے ہیں، یہیں سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے. اور جب تکبر ختم ہوتا ہے تو پھر بہت سی خرابیاں اور بہت سی برائیاں آہستہ آہستہ خود ختم ہونے لگتی ہیں. تو اس لیے دل کا زندہ ہونا اور حیا کا ہونا زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اصل زندگی ہے. اسی لیے اس کو ایمان کا ساتھی قرار دیا گیا ہے کہ حیا اور ایمان کیا ہے؟ ساتھ ساتھ ہیں. اگر حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی اٹھ گیا. لیکن عام طور پر ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے کہ کیسے حیا اٹھے تو ایمان جاتا اور ایمان جائے تو حیا جاتا ہے. یعنی جب ہمارا دل نہیں جاگتا، جب ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی اپنی غلطیوں پر، تو اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ ڈھیٹ پن، گناہوں پہ جرت، اکھڑ پن، پرواہ نہ کرنا، کسی غلطی پہ کوئی شرمندہ نہ ہونا، شرمسار نہ ہونا. ایسا ہی تو ہوتا ہے نا. لیکن جب دل جاگتا ہوتا ہے تو پھر انسان کو اچھا برا نظر آتا ہے. جیسے جاگتے انسان کو ہر آواز سنائی دیتی ہے، ہلکی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور زور کی آواز بھی سنائی دیتی ہے. جاگتے انسان کو، الرٹ انسان کو چھوٹا سا داغ بھی نظر آتا ہے اور بڑا بھی نظر آتا ہے. پھر خوب پہچان ہوتی. لیکن جو تھکا ہوا ہو انسان، جو نیند کے غلبے میں ہو، جو مرنے کے کنارے پہنچا ہوا نزا کے عالم میں ہو، اس کے سامنے کو رو رہا ہو، چیخ رہا ہو تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ نہیں سوچ سکتا ان کے بارے میں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ خود بہت تھکے ہوئے ہوں تو آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا ہے. آپ سوچتے ہیں جو مرضی جس کا جی چاہے کرے. لیکن آپ جب بالکل فریش ہوتے ہیں، آپ کا ذہن تر و تازہ ہوتا ہے، تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آنے لگتی. مثلاً اگر آپ صبح سویرے صفائی شروع کریں تو صفائی کیسی ہوتی ہے، اور اگر آپ رات سونے سے پہلے آپ صفائی کر رہے ہوں تو کیسے کرتے ہیں. فرق ہے نا. بالکل اسی طرح جب انسان اپنی ایمانی معرفت کی کیفیت میں ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی غلطی سخت چبھتی نظر آتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، معافی مانگتا ہے انسان، اسے چھوڑنے کے طریقے سوچتا ہے. اور جب انسان بے حس ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، تو بڑی بڑی خطائیں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتی. حیا پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بعض حکماء کا قول ہے کہ احی الحیاء بمجالست من یستحیا منہ. حیا کو زندہ کرو، یعنی حیا پیدا کرو. کیسے؟ ان لوگوں کی مجلس، صحبت سے کہ جن سے حیا کیا جاتا ہے. یعنی جب تم ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو کہ جن سے تمہیں حیا آتی ہے تو ان کی مجلس میں بار بار بیٹھنے سے تمہارے اندر بھی وہ حیا پیدا ہو جائے گی. یعنی حیا کی کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر صرف علم سے نہیں آتی، صحبت صالح سے آتی ہے. صحبت صالح، کیونکہ انسان ان کے رویے اور ان کے عمل سے بہت کچھ سیکھتا ہے. ان کے رویے کو دیکھ کر پھر اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی گفتگو کا انداز، اپنے معاملات. اچھی صحبت اور اچھے لوگوں کی مجلس انسان کے اندر اچھائیاں پیدا کرتی ہے، کیونکہ بہت کچھ انسان خاموشی سے سیکھ رہا ہوتا ہے، بغیر کسی بات کے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حیا زندگی کی علامت ہے، حیا ایمان کی علامت ہے، حیا اللہ کی معرفت کی علامت ہے. وہ معرفت جو انسان کے احساس سے جواب دہی اور ذمہ داری کو اجاگر کرتی ہے، انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ اس دنیا میں ذمہ دار ہے. وہ معرفت جو انسان کے اندر ایک سنجیدگی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر گہرائی پیدا کرتی ہے اور انسان کو غور و فکر کرنا سکھاتی ہے. باحیا ہونا، حیادار ہونا ایک پورا کلچر ہے.
ایک لائف سٹائل ہے، انسان کے پورے طریقہ زندگی کو بدل ڈالتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، ایک خلق ہے، ایک عادت ہے، ایک پہچان ہے، اور اسلام کی خصلت، اسلام کی کوالٹی حیا ہے۔ عن انس قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے شک لکل دین ہر دین کے لیے خلقن ایک عادت ہے، خصلت ہے، کوالٹی ہے، وخلق الاسلامی اور اسلام کی کوالٹی یا پہچان یا خصلت الحیاء حیا ہے۔ تو گویا حیا اسلام کی پہچان ہے، مسلمان اپنی ظاہری پہچان کے اعتبار سے باحیا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کون تھے؟ بہت مشہور شخصیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو حمزہ تھی، لقب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، انصار کے معزز ترین خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے، والدہ کا نام ام سلیم تھا، یہ ان کی کنیت تھی، نام سہلہ تھا، جیسے سہیلہ لکھتے ہیں نا، اسی طرح سہلہ یعنی آسان، ایزی۔ سہلہ بنت ملحان تھا، ان کی دوسری بہن ام حرام بنت ملحان تھی۔ ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے شوہر ان کے اسلام قبول کرنے پر بالکل راضی نہیں تھے۔ شوہر کا نام مالک تھا، بہت سخت ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر گھر چھوڑا، شہر چھوڑا، ملک چھوڑا، شام میں جا بسے اور وہیں فوت ہو گئے، اور پیچھے انس ان کے پاس تھے۔ ذرا سوچیے آپ اس بات کو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، کس پر؟ اسلام قبول کرنے پر، اور وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے اس جگہ پر۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو پھر بھی اسلام پر قائم رہے؟ ہم کہیں گے تم واپس آؤ، میں اسلام بھی چھوڑتی ہوں، تمہاری خاطر سب کرنے کو تیار ہوں۔ ہم تو اسلام بھی بیچ ڈالیں دنیا کی خاطر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ تو ان خواتین کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ جب شوہر چلے گئے تو اس کے بعد ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ ابو طلحہ مدینہ کے معزز ترین لوگوں میں اور بہت مالدار لوگوں میں سے تھے، بہت بڑے باغ کے مالک تھے۔ ابو طلحہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ تم اگر اسلام قبول کر لو تو وہ اسلام میرا حق مہر ہوگا، میں تم سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ عرب کے معاشرے میں حق کے مہر کو چھوڑ دینا، اور پھر وہ بھی اس مرد سے جو خود بہت مالدار ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے آپ ان کے ایمان کا اندازہ کریں۔ یعنی وہ تو کہتی شکر ہے اتنا زبردست انسان، اس نے مجھے پروپوز کیا، اتنے باغوں کا مالک، اتنا مالدار، سب کچھ، بس مسلمان ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں کر دو۔ نہیں، شرط رکھی، اور بہت خوبصورت انداز سے کہ تم ابو طلحہ ایک سمجھدار انسان ہو، اور لکڑی اور پتھر کاٹ کے اسے بت بنا کے پوچھتے ہو، اگر تم ان کو چھوڑ دو، مسلمان ہو جاؤ، تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال وہ مسلمان ہو گئے، اور اس طرح ایک خاتون نے ایک بہت زبردست انسان کو مسلمان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا باغ تھا جس کو انہوں نے پھر فی سبیل اللہ دیا تھا، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے تعاون سے دیا ہوگا بیوی کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو انس اس وقت 9-10 سال کی عمر کے تھے، اور حضرت ام سلیم انگلی سے پکڑ کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے۔ اور اس زمانے میں لکھنا ایک بہت بڑی خوبی شمار ہوتی تھی،
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خود کتنی سمجھدار خاتون ہوگی کہ جنہوں نے اپنے اولاد کی تعلیم پر بھی توجہ دی، جبکہ آس پاس کوئی ایسا نہیں تھا۔ بہرحال حضرت انس آپ کے خادم ہوئے، فجر کی نماز سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، کوئی اٹھے گا اس وقت فجر سے پہلے اور وہ آپ کے پاس پہنچتے، اور پھر دوپہر تک ساتھ رہتے، ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے، پھر واپس آتے، پھر عصر کے بعد واپس جاتے۔ بہرحال زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ 10 سال جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وہ آپ کی خدمت میں رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ایک دن آپ نے مجھے ایک کام پر جانے کو کہا تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ یعنی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، بچے تھے نا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اگر ہمارا کوئی بچہ ہمیں کہے، لیکن میرے دل میں یہی تھا کہ جس کام کے لیے آپ حکم دیتے ہیں جاؤں گا۔ یہ بچوں کی ایک ہوتی ہے نا، الٹی باتیں کرتے ہیں، جو انہیں کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کروں گا، حالانکہ انہیں کرنا ہوتا ہے، اور ماں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب یہ نہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کریں گے۔ آخر میں وہاں سے نکلا، یعنی کام کے لیے کہا تو میں نکل گیا، کام کرنے جانے لگا، یہاں تک کہ مجھے کچھ لڑکے بازار میں ملے جو کھیل رہے تھے، اور میں ان کو دیکھنے لگ گیا۔ کام میں دیر ہو گئی، یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑ لی۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا، یعنی اچانک پیچھے سے آ کے پکڑی ہوگی نا۔ میں نے دیکھا آپ ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا انیس، انس کی تصغیر ہے، انیس تو وہاں گیا جہاں میں نے جانے کا حکم دیا تھا، تو نے وہ کام کیا؟ کیونکہ آپ کو بھی پتا تھا یہ کہہ رہا ہے نہیں کروں گا اور یہ کرے گا، اسی لیے پوچھا کہ تم نے وہ کیا؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاتا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں۔ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم میں نے 9 برس تک آپ کی خدمت کی، مجھے یاد نہیں کہ کسی کام کے لیے جس کو میں نے کیا ہو تو آپ نے یہ فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یا کسی کام کو جو میں نے نہ کیا ہو آپ نے فرمایا ہو کیوں نہیں کیا۔ اس کا تعلق بھی حیا سے ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے کسی دیباج و حریر کو بھی محسوس نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی جو تھی وہ اتنی نرم تھی کہ جیسے کوئی کسی ریشم پہ ہاتھ رکھ دے، اور آپ کی خوشبو سے زیادہ مجھے کوئی خوشبو اچھی نہ لگی۔ میں نے 10 سال متواتر آپ کی خدمت کی، اور اس پورے عرصے میں آپ نے مجھے اف تک نہ کہا۔ جو کام میں کر دیتا اس کے متعلق کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور جو میں نہ کرتا اس کے بارے میں کبھی یہ نہ فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی کبھی نہیں مجھے ڈانٹا۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا، جب گھر پہنچے حضرت انس تو کچھ دیر ہو چکی تھی۔ ماں نے پوچھا کہاں تھے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ کیا کام تھا؟ نہیں، وہ ان کا راز تھا، وہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا۔ کہنے لگی کہ دیکھو اگر آپ نے منع کیا ہے تو یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا۔ اچھا ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ اچھا مجھے تو بتا دو، میں تمہاری ماں ہوں، باقی اور نہیں کسی کو بتانا۔ اب دیکھیے کہ جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل سے سکھانا ہے۔ جو بات ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، پہلے وہ خود پہ صبر اور ضبط کر کے خود نہیں کرنا، خود مثال بننا ہے کہ دیکھو مجھے بھی نہیں بتا اور کسی اور کو نہیں بتانا، کیونکہ یہ آپ کا راز ہے۔ اور حضرت انس نے وہ بات پوری زندگی کسی کو نہیں بتائی۔ آپ کے ایک شاگرد تھے، بہت خاص شاگرد، حضرت ثابت، تو ایک دفعہ ان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ثابت اگر وہ حضور کا راز نہ ہوتا اور مجھے کسی کو بتانا ہوتا تو واحد تم تھے جسے میں بتاتا، لیکن چونکہ آپ کا راز تھا اس لیے میں کسی کو بھی نہیں بتاتا۔ کس قدر امانت دار تھے، اس کو امانت کہتے ہیں۔ راز ہے، ایک بات ہے، نہیں بتائی، نہ ماں کو بتائی نہ اپنے خاص شاگرد کو بتائی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے اور ان کو انیس کہہ کے بھی پکارتے، انیس کی بجائے انیس، تصغیر کا صیغہ ہے، اور کبھی میرے پیارے بیٹے کہہ کے پکارتے، اور ایک بار او 2 کانوں والے کہہ کے پکارا، یعنی محبت کے انداز ہے نا، او 2 کانوں والے۔ ہر ایک کے 2 کان ہوتے ہیں لیکن
بچوں کو ایسی باتیں اچھی لگتی. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مدینہ میں رہے. پھر حضرت عمر نے ان کو اور ان کے ساتھ 10 لوگ اور تھے، ان کی ایک جماعت کو بصرہ بھیجا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. پھر وہاں انہوں نے مستقل رہائش اختیار کر لی، ساری زندگی پھر وہیں پر رہے بصرہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوتے، ان کو اکثر دعائیں دیتے، اور ایک مرتبہ ان کو دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو مال بھی زیادہ دینا، اولاد بھی زیادہ دینا، اور اس کو جنت میں داخل کرنا. بہرحال دنیا میں اللہ نے ان کو بہت مال دیا. وفات کے وقت ان کے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 100 تھی. جب یہ فوت ہوئے تو 100 بیٹے اور پوتے تھے ملا کر. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دعا کیسے پوری ہوئی. تو کہا کرتے تھے آپ کی 2 دعائیں تو پوری ہو گئی، مجھے امید ہے کہ اللہ تیسری بھی پوری کر دے گا، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. تو یہ آپ کے دل سے وہ نکلی ہوئی دعائیں تھیں جو حضرت انس کو لگی. بہرحال آپ سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہتے ہر جگہ پر، اور براہ راست بہت کچھ سیکھنے کا اتفاق ہوا. اور پھر اس کے بعد 1000 سے زائد احادیث آپ سے روایت بھی کی. ساری زندگی تعلیم دینے کا کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض جنگوں اور دیگر کاموں پر بھی فائز ہوئے. بحرین کے گورنر بھی بنائے گئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کام ان کی زندگی کے ملتے ہیں. حضرت انس یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور آپ اکثر احادیث کے شروع میں ان کا نام دیکھیں گے، انس ابن مالک. اس باپ کے بیٹے جو اسلام کی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا، اسے نہیں معلوم کہ اس کی اولاد نے کیسا کیسا کام کیا. اس کو کہتے ہیں یخرج الحی من المیت، کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہر دین کا، یعنی ہر ریلیجن کا کوئی نہ کوئی ایک امتیازی نشان ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے. اور اسلام کی پہچان کس میں ہے؟ حیا میں. اور حیا اگرچہ اندر کی ایک کیفیت ہے، لیکن براہ راست انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو بتاؤں گی کہ حیا کا دائرہ کار کہاں کہاں ہے، کس طرح گفتگو میں، لین دین میں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرنے میں انسان کے اندر حیا کس طرح کام کرتا ہے، یعنی حیا کے مختلف سمتیں کیا ہیں. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان رواہ البخاری کتاب الایمان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. الایمان بدع، بدع کا لفظ آتا ہے 3 سے 9 تک کی تعداد کے لیے. یعنی اگر ہم 10 کے اوپر 3 سے زیادہ اور 9 سے کم ہندسہ استعمال کریں تو بعض اوقات ایگزیکٹ فگر بتایا جاتا ہے، اور بعض اوقات بدع کا لفظ بتا دیا جاتا ہے. تو الایمان بدع و ستون، 60 ستہ سے، شعبتن شعبہ ہے، شاخ، والحیاء اور حیا شعبتن ایک شعبہ ہے، من الایمان ایمان میں سے، یا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے. تو گویا اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان محض ایک ایبسٹریکٹ چیز نہیں، بلکہ اس کا تعلق عمل سے ہے. ایمان محض زبانی اقرار کا نام نہیں، ایمان صرف دل کا یقین نہیں، بلکہ عمل میں اس کے اظہار کا نام ہے. تو ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں، یعنی ایمان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. ایمان کی کئی برانچز ہیں، ایمان سے بہت کچھ پھوٹ کے نکلتا ہے، اور اس میں سے ایک چیز حیا بھی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، اور کوڑا کرکٹ آگ میں لے جاتا ہے.
الحیاء من الایمان، جیسے کہ پچھلی حدیث میں بھی آیا کہ شعبۃ من الایمان، اور یہاں ہے من الایمان. والایمان فی الجنہ، اور جنت میں لے جانے والی چیز ایمان ہے. والبذاء، اور فحش گوئی. بذاء فحش گوئی یا گفتگو میں جھگڑا کرنا، جھگڑالو پن، باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کرنا. من الجفائی، جفا میں سے ہے. یہ لفظ دو طرح پڑھا گیا ہے، جفا بھی اور جفا بھی. اگر جفا پڑھا جائے تو آپ نے یہ لفظ قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے. کیا معنی پڑا تھا وہاں؟ جھاگ اور کوڑا کرکٹ. اور اگر اسے جفا پڑھا جائے تو جفا کا معنی ہوتا ہے بدسلوکی، کھردرا پن، اعراض کرنا، بدسلوکی سے پیش آنا، یعنی بد اخلاقی اور اکھڑ پن سے پیش آنا. یعنی کوئی شخص آرام سے بات کرے تو جواباً اس پہ برس پڑنا، جھگڑ کے جواب دینا، سختی سے جسے کولڈ رویہ اختیار کرنا. یہ سب چیزیں جفا میں آتی ہیں. اردو میں بھی لفظ جفا استعمال ہوتا ہے، وفا کے اپوزٹ جفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ لفظ خاص طور پر اجڑ پن، کھردرے پن، بد اخلاقی اور بدسلوکی کے لیے آتا ہے، کہ دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرنا، نرمی سے معاملہ کرنے کی بجائے سختی سے معاملہ کرنا. فرمایا والبذاء من الجفاء، کہ فحش گوئی جو ہے، بدتمیزی سے بات کرنا، دوسروں کے سر چڑھ کے بولنا، دوسروں کے ساتھ تلخ کلامی کرنا، یہ اجڑ پن کی علامت ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلجھے ہوئے اور سمجھدار انسان کی گفتگو اور کلام مختلف ہوتا ہے کس سے؟ ان سیولائزڈ شخص سے. وہ لوگ جو عام طور پر تعلیم اور سیولائزیشن اور مینر سے دور ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بھی سختی پائی جاتی ہے. مثلا گفتگو کی سختی کیا ہوتی، کیسے ہوتی؟ تلخی سے بات کرنا، اور کیا آتا ہے اس میں؟ تیز لہجے میں بات کرنا. اور ذرا سا سوچئے، کیونکہ یہ بہت سخت بات ہے کہ والجفاء فی النار، وہ جڑ پن اور یہ کھردرا پن اور بد اخلاقی آگ میں لے جانے والی، کیونکہ کوڑا کرکٹ ہے نا. تو کوڑا کرکٹ کہاں پھینکتے ہیں آپ؟ جلا دیتے ہیں اس کو. ورتھ لیس ہے. نامناسب الفاظ کا استعمال جو دوسروں کو تکلیف دے، مثلا تانے دینا، کسی کو طنز کرنا اور چیخ چلا کے بولنا، بڑبڑا کے بولنا، یہ بھی تو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے نا. بے عزتی دوسرے کی کرنا، جھلائے ہوئے انداز میں بات کرنا، کندھے جھٹکنا، ہاتھ جھٹکنا، چلتے ہوئے پاؤں مارنا، یہ ساری چیزیں اجڑ پن ہے. اجڑ پن. عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور کیا ہوتا ہے اجڑ پن؟ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی نہیں اجڑ پن کا لفظ سنا؟ جس میں کوئی تہذیب نہ ہو، تمیز نہ ہو، جس میں کوئی پولائٹنس نہ ہو، کروڈ جس کو کہتے ہیں، کروڈ ٹون کے ساتھ بات کرنا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ گفتگو جو ہوتی ہے نا، وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ایکسپریشن، چال ڈھال، آنکھوں کے تاثرات، پیشانی کے بل اور چہرے کا، کیونکہ اس میں خاص طور پر لفظ اعراض کرنا جو ہے، یعنی منہ موڑ کے بات کرنا، جسے قرآن پاک میں کہا گیا نا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو. اجڑ پن جو ہے یہ ان سیولائزڈ ہونا ہے، لاؤڈ ہونا، جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ لاؤڈ ہو گیا، جھڑک کے ڈانٹ کے بات کرنا اور بے لحاظی سے بات کرنا. یہ ساری اگر لسٹ ہم لکھ لینا اور لکھ کے وہاں بورڈ پہ بھی لگا دیں اور ہفتہ بھر آتے جاتے اس پہ نظر ڈالتے رہیں اور اپنے آپ کو یعنی کہ ایک طرح سے آئینہ بنا لیں اور دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بعض اوقات گفتگو میں نامناسب الفاظ کا استعمال، یعنی دوسرے کو اوئے کر کے بلانا یا دوسرے کو حقیر کر کے مخاطب کرنا. جیسے کہ جیسے ہمارے لوگ بارگیننگ کرتے ہیں، دے اسٹارٹ یلنگ، اور دوسرے کے اوپر چیخنا چلانا، اور پھر بعض اوقات دوسرے کا نقلیں اتارنا. یعنی بعض لوگ بات کرتے ہوئے دوسرے کو چینگے لگانے لگتے ہیں یا نقلیں اتارنے لگتے ہیں. یعنی غیر مہذب ہونے کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اس میں شامل. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہے
اس کی سلیکشن بہت زبردست ہے، اندر باہر سے کھنگال کے اور پوری طرح جائزہ لے کے، جیسے دنیا میں کسی خاص پوسٹ پہ کسی کو رکھنا ہو تو اس کے لیے جب انٹرویو ہوتا ہے، ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پورا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ایموشنل اور مینٹل اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ ہر لحاظ سے، نہیں جتنی بہترین کسی کی جاب ہو سکتی ہے یا بہترین مقام یا بہترین کوالٹی کسی کی ہو سکتی ہے، اس کے مطابق ہی اس کو کھنگالا اور پرکھا جاتا ہے. تو جنت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی بہترین مخلوق کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں، جن کو وہاں وہ اس طرح بسائیں کہ خوبصورت جنت میں خوبصورت لوگ ہی ہوں. جفا میں 3 چیزیں آ جائیں گی: الفاظ، ٹون اور باڈی لینگویج. انہوں نے کچھ اپنا ایک ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کیا تو میں چاہتی ہوں یہ آپ سب کے ساتھ بھی کریں. السلام علیکم. کچھ ٹائم پہلے جب میں جاب کے لیے ٹرائی کر رہی تھی تو اس میں وہ انٹرویو اسکلس بتاتے ہیں، تو وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ انٹرویو کیسے دیں. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کمرے میں موک اپ انٹرویو کرتے ہیں. اس میں کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک ٹیبل اور 2 چیئر ہوتی ہیں، اور جو آپ کا لیڈ ہوتا ہے یا وہ لیڈی تھی تو وہ ایسے بیٹھتی ہیں جیسے وہ انٹرویو کر رہی ہیں، اور وہاں پر ان کے پیچھے کیمرہ لگا ہوتا ہے. تو وہ جیسے آپ داخل ہوتے ہیں اس وقت سے ساری چیزیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسے اندر آئے، کیسے آپ بیٹھے، آپ کے فیس کے فیچرز کیسے تھے، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ میں کانفیڈنس ہے نہیں ہے. اور پھر جب وہ باتیں کرتے ہیں تو کوشچنس پوچھتے ہیں سارے، اور اس کے حساب سے ساری چیز آپ کی ریکارڈ ہوتی ہے جب تک آپ واپس باہر چلے جاتے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ سارے کلاس میں باقی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ویڈیو ڈسپلے کرتے ہیں، سب پلے بیک کرتے ہیں، اور سارے لوگ وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اور سب کو پھر وہ چانس دیتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں اس کو اور بتائیں کہ اب غلطی کہاں تھی، اچھا کیا تھا، بہتر کیا ہو سکتا ہے. تو وہ سب پوائنٹ کرتے ہیں کہ اب وہ خود جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ایسے کر رہے تھے. میں سوچتی تھی کہ دنیا میں کسی پوسٹ کے لیے سلیکشن کرتے ہوئے اتنے اہتمامات اور غلطیوں کی کیسے کیسے اصلاح اور کیسے کیسے حال حلیے کو اور انداز کو اور پوسچر کو اور ہر چیز کو بہتر بنانے کی ترکیبیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے چناؤ کے لیے جو ہمیں لسٹ دے رکھی ہے اور جو چیزیں ہم سے ریکوائرڈ ہیں وہ بھی اسی طرح سب ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور بتا بھی دیا، اسوہ حسنہ بھی دکھا دیا کہ یہ ہے آئیڈیل، یہ ہے اصل نمونہ، اور اس کے مطابق تم ہو جاؤ گے تو میری اس بہترین جنت میں داخل ہو جانا. کمی کوتاہی تو کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ورنہ قیامت کے دن یہ سب ری پلے ہوگا جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہاں ری پلے ہو تو کیوں نہ ہم لوگوں کی ہم پر جو تنقید ہے اس کو ہی سن لیں. جب ہم کسی سے اکھڑ پن کر رہے ہوتے ہیں تو جوابی ہمیں دوسرے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا، یہ نہیں چلتا. اگر ہم میں حیا ہوتی ہے تو ہم دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہیں، ہم مان جاتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا. اور اگر حیا نہیں ہوتی تو ہم کہتے جاؤ جاؤ تم کون ہو یہ سب بتانے والے مجھے. تو انسان اپنی غلطی کو مانتا بھی نہیں. تو جب تک ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ہم غلط ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں وہ خوبصورت نہیں ہے تو انسان بہتری کی طرف کوشش بھی نہیں کرتا. تو یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی حق میں بہتر ہے. اگر ہماری کوئی اس طرح ویڈیو بنا کے سب کے سامنے دکھانے لگے تو کتنا مشکل کام ہے، کتنا امبیرسنگ ہوگا. لیکن ہم اس امبیرسنگ حالت میں ہر وقت لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ حیا نہیں. حیا سے پرواہ آتی ہے. حیا ایک اپنے اوپر خود چیک ہوتا ہے، اپنے عمل پہ خود شرمندگی ہوتی، شرمندگی کے بعد اعتراف ہوتا ہے. توبہ کے لیے بھی پہلی شرط کیا ہے؟ شرمندگی، ندامت، احساس کہ میں نے غلط کیا، مجھے یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، مجھے اس کو چھوڑنا ہے. تو فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنت. ایمان جنت میں ہوگا یعنی ایمان والے جنت میں ہوں گے. یعنی حیا ایمان میں سے ہے، اور جن کے اندر حیا یعنی ایمان کی یہ خصوصیت ہوگی وہ خصوصیت ان کو جنت میں لے جائے گی. والبذاء، اور فحش گوئی، بد تہذیبی اور بد اخلاقی، من الجفاء، جفا میں سے ہے. والجفاء فی النار، اور جفا آگ میں ہے. اور اگر اس کو جفا پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور کوڑا کرکٹ آگ میں ہے. آگ میں لے جاتا ہے نہیں بلکہ آگ میں ہے. اگر لفظی ترجمہ دیکھیں نا
والجفاء فی النار، جفا آگ میں، یعنی وہ آگ ہی کے قابل ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اور اس میں چند ایک چیزیں جیسے کلر کمبینیشن آپ دیکھیں، درختوں کا سائز دیکھیں، پتوں کے رنگ دیکھیں، کلر سکیمز مختلف چیزوں کی آپ دیکھیں، پرندوں کے کلر دیکھیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ خوبصورتی اگر اس نے اپنی اس دنیا میں جھلک دکھائی ہے ہمیں، نیچر میں کتنی خوبصورتی، کسی موسم میں بھی دیکھیں، ہر موسم کی اپنی خوبصورتی۔ جب ہر طرف برف پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس برف کی اپنی خوبصورتی، جب ہر طرف ہریالی ہوتی ہے تو اس کی اپنی خوبصورتی، فال کے سیزن میں جو پتوں کے رنگ ہیں ان کی اپنی خوبصورتی، برائٹ ڈے ہو، آسمان نیلا ہو، اس کی اپنی ایک خوبصورتی، بادل ہو، ہوائیں ہوں، بارش ہو، اس کی اپنی ایک خوبصورتی۔ نیچر میں ہر چیز خوبصورت ہے، خواہ وہ جانور ہوں، پرندے ہوں، مکوڑے ہوں، حتیٰ کہ سانپوں کی جو کیچلی ہے، اوپر کی جو کھال ہے، اس کے ہی کلرز آپ دیکھ لیں، اس کے ہی ڈیزائنز آپ دیکھ لیں۔ یعنی جو رب اتنا خوبصورت ہے اور جس نے خوبصورتی اس قدر پھیلا دی زمین پر، وحدائق ذات بہجہ، بارونق اور خوبصورت باغات اگا دیے جس رب نے، وہ رب اور اس کی جنت کس قدر خوبصورت ہوں گے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے خوبصورت رویوں، خوبصورت اخلاق اور خوبصورت معاملات کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہترین آئینہ لوگ ہیں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں، لیکن ہم لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کس بات کی، کہ وہ ہمیں بتا سکیں، وہ ہمیں کچھ کہہ سکیں۔ ہم پہلے ہی روک کر دیتے ہیں، نہیں میری کوئی بات نہیں مجھے بتانا، مجھے کچھ مت کہنا۔ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی تنقید کر دے تو انتہائی بفر اٹھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلے خود ہمارے بچے ہمیں بتانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی چھوٹے بچے جتنے معصوم ہوتے ہیں نا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، چپ کرا دیتے ہیں، اور ان کو شروع سے ہی انکریج نہیں کرتے کہ وہ سچ بول سکیں۔ سچ بولنے پر ہم ان کی زبان بند کرتے ہیں، لہذا وہ بڑے ہو کر سچ بولنے کے سوا سب سیکھ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جہاں سے جو بھی ہمیں بتانے والا ہو، ہمیں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ بچوں کے علاوہ پھر ہماری جو فیملی کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، مثلا بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ کھول کھول کے ہم پہ تبصرے کرتے ہیں یا نہیں۔ یعنی باہر شاید کوئی ہمیں نہیں بتائے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو بتا سکتی، بچے ماں باپ کو بتا سکتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں، ایکسٹینڈیڈ فیملی میں آپ دیکھیے اور رشتہ دار آپ کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کی بات، اہمیت دیتے ہیں، بلکہ جو کہیں روایت در روایت بھی ہم تک کوئی بات پہنچ جائے تو دل میں پال کے رکھ لیتے کہ اچھا فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا، اب میں اس سے نپٹوں۔ بہرحال خاص طور پہ پھر ہم بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اس پر ایک پوئم تھی جو ایک نیوز لیٹر میں چھپی تھی، تو ایک بہت اچھا آئینہ ہے، یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے۔ Family. I ran into a stranger and he passed by. "Oh, excuse me please," was my reply. He said, "Please excuse me too. I wasn't watching for you." We were very polite, the stranger and I. We went on our way and we said goodbye. But at home a different story is told, how we treat our loved ones, young and old. Later that day, cooking the evening meal, my son stood beside me very still. When I turned, I nearly knocked him down. "Move out of the way," I said with a frown. He walked away, his little heart broken. I didn't realize how harshly I'd spoken. While I lay awake in bed, God's still small voice came to me and said, "While dealing with a stranger, common courtesy you use, but the family you love, you seem to abuse. Go and look on the kitchen floor. You'll find some flowers there by the door. Those are the flowers he brought for you. He picked them himself, pink, yellow, and blue. He stood very quietly, not to spoil the surprise. You never saw the tears that filled his little eyes." By this time I felt very small, and now my tears began to fall. I quietly went
and knelt by his bed. "Wake up, little one, wake up," I said. "Are these the flowers you picked for me?" He smiled. "I found 'em out by the tree. I picked 'em because they're pretty like you. I knew you'd like 'em, especially the blue." I said, "Son, I'm very sorry for the way I acted today. I shouldn't have yelled at you that way." He said, "Oh, Mom, that's okay. I love you anyway." I said, "Son, I love you too. And I do like the flowers, especially the blue." It's a beautiful picture of our behavior کہ اگر ہم باہر کسی سے ذرا سا بھی کوئی ٹچ کر جائیں یا کوئی ہم سے تھوڑی سی بھی غلطی ہے تو ہم کئی دفعہ سوری بولیں گے, ایکسکیوز می بولیں گے, لیکن گھر میں اگر بچہ رستے میں آ جائے تو ایک دم اس پہ چلا پڑیں گے کہ تم یہاں کھڑے کیوں ہوئے تھے جو مجھے ٹکر لگی. یہی تو ٹیسٹ ہے ہمارا. یہاں اگر ہم پاس ہو جائیں تو پاس ہیں, لیکن کچھ بھی ناممکن نہیں, سب ہو سکتا ہے اگر ہم آئینہ دیکھ لیں, تہیا کر لیں کہ نہیں مجھے یہاں بھی وہی کرنا ہے جو میں دوسری جگہ کر رہی. کہتی ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو ہماری مدر کہا کرتی تھی کہ ستے پتنو چومیا تھی کی چومیا ہے, یعنی جب بچہ سو رہا ہو تو اس وقت آپ لاڈ کر رہے ہیں اس سے, تو یہ تو کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ جب وہ تنگ کر رہا ہے اور اس وقت حوصلہ دکھایا جائے اور اس کے اعتماد کو بحال کیا جائے, کیونکہ وہ تو بہرحال بچہ ہے, اس سے تو غلطیاں ہوں گی. اور اس طرح ہم کتنا ہی بچوں کا کانفیڈینس اور ان کا اعتماد جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. جہاں ہنسنا نہیں چاہیے وہاں ان کے اوپر ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ حیران پریشان دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. بعض اوقات معصوم حرکتیں ایسی ہوتی ہیں نا جہاں ہمیں ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے وہاں ڈانٹ دیتے ہیں. اور اس طرح ہم جنریشن آفٹر جنریشن یعنی کہ بچوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے حضرت انس کی جو ہم نے مثال آج پڑھی, وہ کیا کہتے ہیں کہ میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا, کسی بات پہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں اور کسی بات پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ 10 سال کی عمر میں, ہمارے بچے صبح فجر کی نماز پڑھنے کہاں جائیں گے؟ وہ 10 سال کی عمر میں فجر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ایک بچہ اگر اتنی قربانی کر کے آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ آخر اس کو محبت ملتی تو آ رہا ہے نا. ان سالم ابن عبداللہ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاری کتاب الایمان. سیدنا سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے, اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہے تھے. آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ رہنے دو, کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل گزرے ایک شخص کے پاس سے, یعنی راستے میں کوئی شخص دوسرے سے بات کر رہا تھا تو آپ اس کے پاس سے گزرے. من الانصاری وہ جو انصار میں سے تھا, وہ ہوا اور وہ یعظو نصیحت کر رہا تھا, اخاہ اپنے بھائی کو, فی الحیاء حیا کے معاملے میں. اور نصیحت کیا کر رہا تھا کہ حیا کرنے کی ضرورت نہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں اور شرمانے کی ضرورت نہیں, جو تمہارے دل میں آئے کہہ دو, یعنی اس قسم کے اس کو مشورے دے رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ, آپ نے فرمایا ایسی نصیحت مت کرو, چھوڑ دو اس کو, یعنی اللہ نے اس کا جو مزاج بنایا ہے اس پہ اس کو رہنے دو. فإن الحیاء من الایمان, کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے. یعنی اگر یہ بد اخلاقی سے, بد کلامی سے اور چیخ چلا کے بات نہیں کرتا تو اس میں کوئی خرابی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت میں عرب جو تھے بہت اکھڑ تھے اور اکھڑ پن کو وہ اپنی خوبی سمجھتے تھے. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جو بدو لوگ تھے, دیہاتی اجڑ, وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو بسا اوقات آپ نے پڑھی ہیں ایسی روایات کہ جن میں انداز کلام میں ایک کھردرا پن تھا. جب آتے اور آپ کے دروازوں پہ ناک کرتے یا زور زور سے آوازیں لگاتے, لیکن ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ با اخلاق ہی رہا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے اس کو نہیں کچھ کہا کہ جو شرمیلا تھا, بلکہ اس کو منع کیا جو شرم دور کرنے کے لیے یا شرم سے کام نہ لینے کے لیے کہہ رہا تھا اپنے بھائی کو. اس میں جیسے کہ میں نے وہ حدیث بیان کی تھی نا ترمذی کی,
کہ الحیاء والعی، حیا اور عی کہتے ہیں گفتگو میں عاجزی، کلام سے عاجز ہونا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت بول رہے ہیں، ہم ہر ایک کو ہر چیز سنا سکتے ہیں، ہر ایک کو ہر کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی خوبی نہیں کہ ہم ہر ایک کی بے عزتی کرنے کے قابل ہیں، یہ کوئی بھلی بات نہیں. تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں بھی یہ کہ وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ ایسا شرمانے کی ضرورت نہیں. کہا نہیں، یہ شرمانا ایمان میں سے ہے. یعنی اس میں کوئی خوبی اور بھلائی نہیں کہ آپ سخت باتیں کر کے دوسرے کی بے عزتی کر کے اس کا دل توڑیں. تو یہ جو آئی کا لفظ ہے نا، یہ بہت اہم ہے. آئی کا لفظ معنی ہوتا ہے تھکنا، عاجز ہونا، یعنی بہت زیادہ بولڈ نہ ہونا، بہت زیادہ نہ بول سکنا، یعنی بولنے میں ود ہولڈ کرنا، بولتے ہوئے شرما جانا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو. عن ابی السوار العدوی قال سمعت عمران بن حسین قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر. ابی سوار العدوی سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتی ہے. ابو سوار العدوی سے کیا روایت ہے؟ انہوں نے ایک اور صحابی سے یہ روایت سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء لا یاتی، حیا نہیں لاتی الا بخیر، مگر خیر ہی. یعنی جھجکنا، شرمانا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بہتری ہی ہوگی. الحیاء لا یاتی الا بخیر. بولے الحیاء لا یاتی الا بخیر، الحیاء لا یاتی الا بخیر، الحیاء لا یاتی الا بخیر. آج کے موضوع سے متعلق ہوم ورک کیا ہوگا؟ اکھڑ پن میں جو بھی باتیں آتی ہیں ان کی لسٹ بنانا ہے اور ان کو اپنے اندر دیکھنا کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے اس میں سے کچھ. اکھڑ پن، اجڑ پن اور بد اخلاقی، یعنی یہ تینوں ملی جلی چیزیں ہیں نا، جفا، ان تمام چیزوں کی لسٹ تیار کرنا جو جفا میں آتی ہیں یا جفا میں شمار ہوتی ہیں یا اکھڑ پن میں شمار ہوتی ہیں، بد تہذیبی اور بدتمیزی میں شمار ہوتی ہیں. اور اس میں تینوں چیزیں الفاظ، لہجہ اور باڈی لینگویج. اور پھر وہ لسٹ بنا کر، یعنی آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں نا کہ کہیں بھی ایک کاغذ چپکا لیں، گھر میں کوئی اسٹیکی نوٹ لگا لیں اور پھر جہاں کوئی چیز اپنے میں دیکھیں، کسی میں دیکھیں تو فوراً وہاں لکھ لیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگیے. دوسری دعا بھی. حیا، کیا معنی ہے حیا کا؟ انسٹنٹ رسپونڈ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ حیا کا لفظ زندگی سے ہے، حیات سے ہے. اور حیا کی زندگی کے علاوہ اور کیا معنی ہے؟ بارش، تر و تازگی، اور نباتات کے لیے بھی آتا ہے، پودوں کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ بھی زندگی کی علامت ہوتے ہیں. اور اسلام کی اصطلاح میں حیا کس کو کہتے ہیں؟
دل کے اندر ایسا احساس جو انسان کو زندہ رکھتا ہے، چوکنا رکھتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور اللہ کی معرفت پر مبنی احساس. اور ہر انسان میں حیا کے درجات مختلف ہوتے ہیں. حیا کا تعلق معرفت سے ہے. جتنی زیادہ انسان کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے قرب کا احساس اور اللہ کے حاضر اور موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ حیا کا درجہ انسان کے دل میں بڑھ جاتا ہے. جنید بغدادی کہتے ہیں، الحیاء رؤیت الآلاء ورؤیت التقصیر. الحیاء، حیا، رؤیت الآلاء، رؤیا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو. اور آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نعمتیں، قدرتیں. اللہ کی معرفت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب اسے ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت اور اللہ کا کمال نظر آنے لگتا ہے. اور دوسری طرف ورؤیت التقصیر، رؤیا دیکھتا ہے انسان، تقصیر قصر سے. نماز قصر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی نمازوں کو جو سفر میں پڑھتے ہیں. تقصیر کا مطلب ہوتا ہے کوتاہیاں، کوتاہی. ورؤیت التقصیر، ایک طرف انسان اللہ کی عظمتوں کو پالے اور دوسری طرف انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگیں، اپنی کوتاہیاں ستانے لگیں، شرمندہ کرنے لگیں. تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا. کہ جب انسان کو اللہ کی عطا اور بخشش اور رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اور دوسری طرف اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، اپنی کوتاہیاں سمجھ آنے لگتی ہیں، اپنی غفلتیں اور اللہ کی اطاعت میں کمی، تو ان دونوں چیزوں کے ملاپ سے جو تیسری چیز پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے یا ان دونوں احساسات کے بیچ کا احساس یا ان دونوں کے ملاپ سے جو احساس ڈیولپ ہوتا ہے اس کا نام حیا ہے. اور یہی احساس پھر انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ اس کو برے کاموں سے روک دیتا ہے. لہذا حیا ایک ایسی قوت بن جاتی ہے کہ جو بالکل فطری طور پر انسان کے اندر ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہے برائی کی طرف بڑھنے سے. انسان اللہ کے حیا سے، غلط لفظ بولنے سے، برے الفاظ بولنے سے، بد اخلاقی برتنے سے گھبرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہوں، کیا معاملہ کر رہا ہوں. جب انسان کو اللہ کا دینا، اللہ کی بخشش محسوس ہوتی ہے تو پھر انسان شرم کے مارے گناہ کرنے سے بھی رکنے لگتا ہے. اسی کا نام حیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، غلط چیزوں کو چھوڑ دے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹک جائیں، خواہ اس پر انسان کو شریعت کا کوئی واضح حکم معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ان کو چھوڑ دے. ہو سکتا ہے ایک چیز فتویٰ کے اعتبار سے بالکل درست ہو، لیکن تقویٰ کے اعتبار سے اور آپ کے اپنے اندر کی کیفیت کے اعتبار سے وہ چیز آپ کو درست معلوم نہ ہوتی ہو. تو اس باریک نظر کے پیدا ہونے کا نام ہی حیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، عز نفسک فإن اتعظت فإلا فاستحیی منی ان تعظ الناس. عز نفسک، اپنے آپ کو واعظ کرو، خود کو خود واعظ کرو، خود کو خود سمجھاؤ. پھر اگر تم نصیحت پکڑ جاؤ، یعنی اپنا خود کو سمجھانے سے سمجھ جاؤ، تو پھر لوگوں کو سمجھاؤ. اور اگر خود نہیں سمجھتے ہو، خود نصیحت نہیں پکڑتے ہو، وَإِلَّا فَاسْتَحِي مِنِّي، تو مجھ سے حیا کرو.
کہ جو چیز تم خود کو خود سے نہیں کرا سکتے پھر دوسروں کو کرنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ انت عز الناس، کہ تم لوگوں کو تو واز کرتے ہو، لوگوں سے تو اچھا ایکسپیکٹ کرتے ہو، اور خود ان کے ساتھ اچھا کرتے ہوئے یا خود اپنی زندگی میں اس اخلاق کو لاتے ہوئے تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تمہارے بھی کرنے کا کام ہے۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں، یعنی جس کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں وہ بدقسمت انسان ہے، بدبخت انسان ہے۔ نمبر 1، القسوۃ فی القلب، دل کی سختی، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 2، جمود العین، آنکھوں کا جمود، آنکھ سے آنسو نہ بہنا۔ نمبر 3، قلت الحیا، حیا کی کمی۔ نمبر 4، والرغبۃ فی الدنیا، دنیا میں رغبت، دنیا کی محبت، دنیا کی طرف کھنچتے چلے جانا۔ اور نمبر 5، طول الامل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اور وہ ساری دنیا ہی کے بارے میں۔ تو قلت حیا اور حیا کا نہ ہونا اور ڈھیٹ بن کر، بے حیا بن کر ہر غلط کام کرتے چلے جانا، اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں، یہ دراصل بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان غلط کر بھی رہا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں۔ اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کا احساس اگر کسی کو دیکھنا ہو، جاننا ہو، تو وہ فرشتوں کے حیا کو دیکھے کہ جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ اس طرح تسبیح کرتے ہیں کہ رکتے ہی نہیں، کسی وقت دم ہی نہیں لیتے، کوئی وقفہ ہی نہیں کرتے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، پاک ہے تو، ہم تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکے، ہم تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکے۔ یہ ہے حیا التقصیر، اپنی کوتاہی کا احساس، کہ سب کچھ کر کے بھی یہی سمجھنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہاں یہ کہ انسان کوئی چھوٹا سا کام کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور پھر شیخی بگاڑنے لگے اور دوسروں پہ رعب جتانے لگے اور اپنی نیکیوں کا پرچار کرنے لگے۔ فرشتوں کے حیا میں اور ان کے اعتراف خطا میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک میں آتا ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے، اور آدم نے بتا دیے تو فوراً پکار اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ انسان اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرائے، کیونکہ انسان کامل نہیں بنایا گیا، انسان کے اندر کمی ہے اور ہر انسان کے اندر ہے، اور اس کمی کا اعتراف یہ بھی حیا میں سے ہے، اور اپنی کمی کا اعتراف نہ کرنا یہ بھی بے حیائی ہی کی ایک قسم ہے، کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ پھر اسی طرح حیا المحبہ بھی ہوتا ہے ایک، یعنی اگر انسان کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس قسم کا حیا کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایسی سچویشن پر رکھ کر دیکھے کہ جب وہ دنیا میں اپنی کسی محبوب ترین ہستی سے ملتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب کوئی محب محبوب کا سامنا کرتا ہے، محب کس کو کہتے ہیں؟ عربی الفاظ ہے، محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، فاعل ہے، اور محبوب مفعول کے وزن پر جس سے محبت کی جاتی ہے، کہ اگر وہ اچانک سامنے آ جائے یا اس سے ملاقات کرنی پڑ جائے تو انسان کی کیفیت اور انسان کی سوچ اور اس وقت کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، انسان کی سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب ہم اللہ کے آگے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی محبت کے اظہار میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کا تصور کر کے کیا کبھی رک کے کچھ سوچا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے سوچا کہ جب کوئی اور نہیں ہوتا تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا،
اور وہی اللہ سے ملاقات کا بہترین وقت ہوتا ہے. اللہ سے حیا کرنا یہ ہے، اگر وہ اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کی محبت پر مبنی ہو تو پھر انسان کی کیفیت اسی طرح ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر پردے یوں نہیں ڈالتا، حجتیں نہیں کرتا، تعویلیں نہیں سوچتا، بہانے نہیں کرتا، اپنی غلطی کو خود مانتا ہے، کسی اور کو بلیم نہیں کرتا. اس کی زبان پھر رک جاتی ہے، اللہ کے حیا سے رک جاتی ہے. ہم سب اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو اتنی محبت بھی نہیں کرتے جتنی ہم کسی انسان سے کرتے ہیں. کیونکہ کسی انسان سے محبت کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر اس کا سامنا ہو اور اس سے بات کرنی ہو تو کیفیت کیا ہوگی. کبھی زندگی میں ایک بار ہی صحیح اللہ سے بات کرتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہوئے ہماری ایسی کیفیت ہو، یا غلطی کرنے کے بعد ہم پھر مان جائیں اس کو اور چپ ہو جائیں، یہ سوچ کر کے اس کو تو سب پتا ہے، اس کے سامنے کیسے بہانہ کر سکتا ہوں. اس کا نام دراصل حیا ہے. لیکن جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں شرماتے، اللہ سے محبت نہیں کرتے، تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہر غلطی چھوٹی نظر آتی ہے، بلکہ نظر ہی نہیں آتی. اور اگر کوئی دکھا دے آئینہ تو اس پر 100 بہانے کر کے ٹال دیتے ہیں، ماننے کی طرف آتے ہی نہیں. اسی لیے اعلیٰ درجے کا حیا حیا النفس ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کا حیا حیا النفس ہے. حیا النفس کیا ہے؟ اپنے آپ سے شرمانا، خود سے شرمانا، اپنی خطائیں دیکھ کر، اپنی غلطیاں دیکھ کر شرم سے سر جھکا لینا. اور یہی دراصل حیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہماری بے خبری میں اتاری تصویر دکھا دے، کوئی ہماری ویڈیو بنا رہا اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور پھر وہ ہمیں سامنے کر کے دکھا دے اپنی ان کوتاہیوں، ان غلطیوں کو جن کو ہم جھٹلا نہ سکیں. کیونکہ سامنے کسی چیز کو دیکھ کر تو ہم انکار نہیں کر سکتے نا، پھر تو ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے. اس وقت جو ہم خود سے شرماتے ہیں نا. کبھی ایسی کیفیت ہوئی زندگی میں؟ ہوتا ہے کبھی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی تصویر ہمیں دکھائے تو ہم فوراً چھین کے چھپا دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں. ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے. کبھی اپنی آواز بھر کے سنیں، کیا کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، سن نہیں سکتے. خود کو خود فیس نہیں کر سکتے، صرف اس جگہ جہاں ایسے ایویڈنس موجود ہوں کہ جن کو ہم جھٹلا نہ سکیں. باقی اپنے اعمال پر تو ہم ہر وقت خود کو جھوٹ بولتے ہیں، خود اپنے ساتھ سچے نہیں ہوتے. بات کر کے کہتے ہیں ہم نے کی نہیں، غلطی کر کے کہتے ہیں یہ غلطی نہیں. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ قلت حیا سے، حیا کی کمی سے. کوئی گیم کسی کا بتا رہی ہیں کہ جب دوسروں کی نقل اتار کے کہ کون کیسے چلتا ہے اور کون کیسے بولتا ہے، اگر کوئی اور کر کے دکھائے، یعنی ہمارے کردار کی ایکٹنگ کر کے کوئی اور دکھائے، تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا ہم ایسا بھی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل حیا کون سا حیا ہے؟ حیا النفس ہے. جب تک انسان کے اندر حیا النفس پیدا نہیں ہوتا، اپنے آپ سے حیا نہیں آتی، اس وقت تک حیا نہیں آتا. اور اس میں انسان اپنا بولنا، اپنا چلنا، لوگوں سے معاملہ کرنا، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات اور اپنے دل کی باتیں، ان کو بھی انسان انالائز کرے. اپنے تنہائی کے اوقات، اپنے دل میں آنے والی باتیں، اپنی سوچیں، ان سب کے اوپر نظر رکھنا، یہ ہمارے اپنے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. میرے دل میں کیا ہے، آپ میں سے کون جھانک کے دیکھ کے میری غلطیوں کو پہچان کے مجھے بتا سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی مدد کر سکتا ہے میری؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، میری خواہشات کیا ہیں، کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتی ہوں. اور اگر میں اپنی اندر کی کیفیت کو خود نہیں جان سکتی اور پرکھ سکتی، اور اس کی غلطی خود نہیں نکال سکتی، کوئی دوسرا میری مدد کر بھی نہیں سکتا.
لہذا جب تک حیاء النفس نہیں آتا اس وقت تک اللہ سے حیا کرنا بھی نہیں آتا، اور اگر انسان اللہ سے حیا نہیں کرتا تو پھر انسان اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ہم لوگوں کے ڈر سے کام چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں سے شرما کر ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں لوگ نہیں ہوتے وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر حیاء النفس ہوگا تو فوراً ہی اللہ سے شرمانے کا احساس بھی آئے گا، اور پھر ہر قیمت پہ غلطی چھوڑنے کی طاقت بھی اللہ دے گا۔ حیا کو ایک اور رخ سے دیکھیے کہ حیا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فطری اور ایک دینی۔ فطری حیا جو اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام سے جنت میں جب لباس اتروایا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آدم اور حوا کپڑے پہن لو، پتے چپکا لو، خود کو ڈھانکو، شرماؤ؟ نہیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً لگے اپنے اوپر درختوں کے پتے چپکانے۔ یہ ایک انسٹنٹ ریاکشن جو ہوتا ہے انسان کا کہ وہ کسی کے سامنے عریاں نہ ہو، ننگا نہ ہو، اس کا عیب، اس کے قابل شرم حصے جسم کے کسی کو دکھائی نہ دیں، یہ سب کچھ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ فطرت سے۔ اور اس انسان کی تو پھر حالت قابل رحم ہے جس کے اندر کی فطرت مسخ ہو جائے، جس کو اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو عریاں کرنے میں بھی حیا نہ ہو، احساس نہ ہو، شرم نہ ہو، تو گویا اس شخص کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے۔ اور جب فطرت مسخ ہو جائے تو پھر انسان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتی، پھر انسان جو چاہے کرے۔ اور شیطان کا پروگرام کیا ہے کہ انسان کی فطری حیا کو مسخ کر دیا جائے۔ اور دوسری حیا کیا ہوتی ہے؟ دینی حیا۔ اور دینی حیا کیا ہے؟ گناہ چھوڑنا۔ یعنی دینی حیا کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ سے شرما کر غلط کام چھوڑ دینا، کہ جو مجھے اتنا کچھ دیتا ہے میں اسے کیا دے رہا ہوں۔ جہاں تک فطری حیا کا تعلق ہے تو اسلام نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اور آپ کے صحابہ نے اس کو اپروو کیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کی شریعت نے سطر کی حدود بھی مقرر کی ہیں کہ جسم کے کون کون سے حصے کسی کے سامنے کھولے نہیں جا سکتے۔ مرد کا مرد کے سامنے، عورت کے سامنے، اسی طرح عورت کا عورت کے سامنے اور عورت کا مرد کے سامنے اپنے سطر کو ڈھانکنا جس کی شریعت نے حدود مقرر کی ہیں، یہ سب دراصل کیا ہے؟ اس فطری شرم و حیا کی مزید حفاظت اور اس کی کنفرمیشن۔ اسی لیے ہمیں ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا، ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا کہ جو اس حیا کے منافی ہوں۔ اس میں محض برہنہ ہونا، محض اپنے جسم کی نمائش، یا زنا، یا عمل قوم لوط، یا اسی قسم کی دیگر تمام اشیاء جو ہیں وہ حرام قرار پائی ہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت نے بھی ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور نگاہوں میں ایسی حیا کہ جو قابل شرم چیزیں ہیں ان چیزوں کو دیکھنا بھی، خواہ وہ جائز بھی ہو تب بھی اس سے بچنا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی فطرت بہت پاک ہوتی ہے، یا جو لوگ انتہائی فطرت پر ہوتے ہیں، نیچرلی ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان شیطان کو بھی شرمانے والے کام کرنے لگتا ہے اور وہ تمام حدود توڑ دیتا ہے کہ جو پھر شریعت میں رکھی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے حیا کرو، ایک خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو، پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے میں رفع حاجت کے وقت بھی سر جھکا کے رکھتا ہوں اللہ سے حیا کی خاطر، یعنی انتہائی تنہائی میں اور ضرورت کے اوقات میں بھی
اپنے جسم کو اس طرح نہیں دیکھتا. خود اپنے جسم سے بھی شرماتا ہوں کہ جن حصوں کو ننگا کرنے سے دوسروں کے سامنے اللہ نے روکا تو بلا ضرورت ان کو بھی نہیں دیکھتا. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ، کہ جس کا حیا کم ہوا اس کا خوف خدا بھی کم ہو گیا، اور جس کا خوف خدا کم ہو گیا اس کا دل مر گیا. مات قلبہ. ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں من استحیا استخفا ومن استخفا اتقا ومن اتقا وقیا. جس نے حیا کی وہ چھپنے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ اپنے جسم کی بھی نمائش نہیں کرے گا، وہ علل اعلان کھلم کھلا برے کام نہیں کرے گا. ومن استخفا، اور جو چھپے گا، اتقا، وہ تقوی اختیار کرے گا. ومن اتقا، اور جو تقوی اختیار کرے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، وہ بچا لیا جائے گا، پھر وہ بچ ہی جائے گا. تو انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپائے، بلکہ اپنی زبان سے بھی فحش بات نہ نکالے، نہ گالی گلوچ، نہ کسی اور طرح کے فحش الفاظ. اور اسی طرح کسی سے معاملہ کرتے وقت، کسی سے بات کرتے وقت حیا اور حشمت کے دائرے میں رہے. اپنے چلنے پھرنے، بیٹھنے، لیٹنے، ان تمام پہلوؤں میں اس چیز کو اپنے سامنے رکھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے ان کو آنے کی اجازت دی اور وہ اپنا کام کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد عمر آئے، آپ نے عمر کو بھی اجازت دی اندر آنے کی اور وہ بھی اپنا کام کر کے چلے گئے. تھوڑی دیر میں حضرت عثمان نے آنے کی اجازت مانگی. جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. تو کہتی ہیں کہ میں نے تھوڑی سی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ عثمان کے آنے پر آپ نے یعنی اپنے کپڑے اور اپنا حال حلیہ درست کر کے آپ بیٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان عثمان رجل حی، کہ عثمان بہت شرم والے انسان ہیں، اور مجھے حیا آئی کہ میں اس حال میں اس کے سامنے ہوں. ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ کیا میں نہ حیا کروں اس سے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص خوبی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے احسن طریقے سے آنا، صحیح حال حلیے میں آنا، یہ بھی حیا سے تعلق رکھتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا کیجولی کچھ کام کاج کر رہے ہیں، آپ کی کوئی بہن آتی ہے، دوست آتی ہیں، آپ اسی طرح رہتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کے والد آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سمٹ جاتے ہیں، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فطری حیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آئی ڈونٹ کیئر، ہو کیئرس، یہی جملے اور یہی الفاظ بے حیائی کے الفاظ ہیں کہ ہو کیئرس. مومن یہ نہیں کہتا کہ ہو کیئرس. مومن تو کیئر فری نہیں، کیئرفل ہوتا ہے. وہ اپنے الفاظ، اپنے رکھ رکھاؤ، اپنی نگاہیں، اپنی چال ڈھال اور اپنی بات چیت ہر چیز میں باحیا ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بغیر ازار کے، ازار کہتے ہیں نیچے کے تہبند کو، آپ پاجامہ کہہ لیں، دھوتی کہہ لیں، کچھ بھی، بغیر ازار کے پانی میں کھڑے ہیں. اب پانی میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کا جسم ننگا نہیں ہو رہا ہوتا، اور خاص طور پر اگر پانی میں کچھ مٹی وٹی بھی ملی ہوئی ہو. لیکن انہیں پتہ چلا کہ لوگ بغیر لباس کے پانی میں ہیں. تو ان سے خطاب کر کے کہا لَأَنْ أَمُوتُ ثُمَّ أُنْشَرُ ثُمَّ أَمُوتُ ثُمَّ أُنْشَرُ ثُمَّ أَمُوتُ ثُمَّ أُنْشَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ مِثْلَ هَذَا، کہ میں اگر مر جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مروں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مروں پھر زندہ کیا جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ان جیسی حرکت کروں کہ پبلک پلیس پر بغیر اپنے جسم کے نچلے حصے کو ڈھانکے اس طرح کھڑا ہو جاؤں. تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ حیا ہی ہے. ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں، کہ وہ رات کو بھی لباس پہن کر سوتے، اور ایسا لباس پہن کر سوتے کہ جس سے انہیں یہ اندیشہ نہ رہتا کہ ان کا جسم سوتے میں کھل جائے گا.
حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ انسان جب رات کو سوئے تو اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے وہ اپنے لباس کو مختصر کر سکتا ہے یا ہٹا سکتا ہے، اگرچہ بالکل تنہائی میں بھی ننگا ہونے سے منع کیا گیا، لیکن ایسا لباس کہ جو ڈھیلا ڈالا وہ پہن سکتا ہے۔ لیکن ابو موسیٰ اشعری اس معاملے میں بھی بہت کیئرفل تھے کہ کہیں سوتے میں بھی میرے جسم سے ایسے اس طرح کپڑا نہ ہٹے کہ کوئی اور دیکھے، کسی کی اچانک نظر پڑے۔ یہ سب احتیاط حیا کی وجہ سے تھی۔ وفد عبد القیس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے سواریوں سے اترتے ہی نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ، نہ کپڑے بدلے اور نہ ہی اپنا حال حلیہ درست کیا، فوراً شوق ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کا سردار کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ اترے اور انہوں نے اپنا حال حلیہ درست کیا اور بہت آرام سے سمجھ بوجھ کے قدم اٹھاتے ہوئے وہ آپ کے پاس تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قلت ما ہما، اشج کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ قال الحلم والحیاء، آپ نے فرمایا حلم اور حیا۔ قلت قدیما کانا او حدیثا، میں نے پوچھا کہ یہ شروع سے ہے میرے اندر یا ابھی پیدا ہوئی ہیں؟ بعض اوقات انسان اپنے آپ کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوتا جب تک کوئی دوسرا اس کو احساس نہیں دلاتا کہ تمہارے اندر یہ خوبی بھی ہے اور تم ایسا اور ایسا بھی کر سکتے ہو۔ قال لا قدیما، فرمایا نہیں یہ پہلے سے ہی ہے، بہت پرانی ہے۔ قلت الحمد للہ الذی جبلنی علی خلقین یحبہم اللہ، تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے اخلاق پر پیدا کیا کہ جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے، کہ میرے اندر وہ صفات پیدا کی کہ جو اللہ کو محبوب ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حلم، یعنی کوئی بات سن کے فوری بھڑک نہ اٹھنا، فوری ری ایکشن نہیں ہونا، بلکہ ٹھنڈے طرح سے ہوش کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کسی بات کو سننا اور پھر سوچ سمجھ کے جواب دینا، اور اسی طرح جلد بازی سے بچنا کہ جیسے باقی سب لوگ فوراً اتر کے پہنچ گئے اور وہ آرام سے آئے۔ اب اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں تھی کہ، اور نہ ہی انہیں اس بات کی گھبراہٹ ہوئی کہ سب پہنچ گئے اور میں ابھی تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے ادب اور احترام کس چیز کا نام سمجھا کہ میں آپ کے سامنے ایسے حال حلیے میں جاؤں کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر سفر سے آیا ہے دور سے تو اس کے جسم سے پسینے کی بو بھی آ رہی ہوگی، اس کے کپڑے بھی میلے ہوں گے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے۔ تو ایسے میں اگر آپ کسی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو ایک پریزنٹیبل فارم میں لے کر جائیں کہ آپ دوسروں کے لیے کراہت اور ناپسندیدگی اور نفرت کا سبب نہ بنے، یہ تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ چل کے بھی آئے تو بھگدڑ مچاتے ہوئے نہیں، بلکہ آرام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ تو ان کو آپ نے اپریشیٹ کیا، ان کے سامنے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسری حیا، کیونکہ اس بات کا تعلق بھی حیا سے ہے کہ انسان جب کسی کے سامنے جائے یا کہیں بیٹھے تو ایسے حال میں بیٹھے کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو، الا یہ کہ انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو تو وہ اور بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اور اس کا تعلق صرف لباس پہننے سے نہیں بلکہ عادات سے بھی ہے، انداز گفتگو سے بھی ہے، انسان کی سوچوں اور خیالات سے بھی ہے، انسان کی تنہائی کے اوقات سے بھی ہے۔ تو بہرحال حیا ایمان کا حصہ بھی ہے اور حیا سراسر خیر ہے۔ آج کی حدیث پڑھتے ہیں ہم۔ عن عمران یومئذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ، رواہ مسلم کتاب الایمان۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ نے ایک دن روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے، یعنی خواہ وہ ہماری عادات سے متعلق ہو، خیالات سے ہو، گفتگو سے ہو، لباس سے ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہو، حیا کی کوئی بھی قسم ہو، فطری ہو، دینی ہو، وہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے گا۔
عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه رواہ الترمذی کتاب البر والصلة۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے، اسے خوبصورتی عطا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ حیا کا تعلق کلام سے بھی، اور جفا جو ہے اور درشتگی اور اجڑ پن اور انسیولائزڈ ہونا، یہ سب بے حیائی سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ یعنی بد اخلاقی ساری کی ساری بے حیائی ہے۔ بے حیا ہوتا ہے انسان تو بد اخلاق ہو سکتا ہے، با حیا انسان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے اور بہت ہی تلخ تجربہ ہے ان کا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس میں ہم سب کے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ میں پہلے واقعہ آپ کو سناتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا سیکھا اور اس کا تعلق حیا سے کس طرح ہے، اور کس طرح انسان بعض اوقات فحش بات کرتا ہے اور وہ اس کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک ندامت اور شرمندگی اور دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لکھتی ہے کہ میں اور میرے شوہر اپنی فیملی ہی کے کسی شخص کی خبر لینے گئے، حال پوچھنے گئے، بلکہ مبارکباد دینے گئے، کیونکہ 1 ماہ قبل ان کا آپریشن ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ چکے تھے۔ جب ہم وہاں گئے تو رات کا وقت تھا، وہ صاحب لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی بھی ساتھ دوسرے بیڈ پر بیٹھی تھی، کوئی اور دوسرا گھر میں نہ تھا۔ ان صاحب کو کچھ سردی محسوس ہوئی، حالانکہ گرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے کمبل مانگا، میں نے ان پہ کمبل ڈال دیا، پھر ان کی ٹانگ میں شدید قسم کا کھچاؤ ہوا، ایک ٹانگ میرے شوہر دبانے لگے اور دوسری ٹانگ میں دبانے لگی، لیکن وہ شدید کراہ رہے تھے اور بولے کہ پنکھا بند کر دو۔ ان کی بیوی غصے سے بولی، کیا مصیبت ہے، اب میں ساری رات گرمی میں مروں گی اور مچھر بھی تنگ کرے گا۔ وہ صاحب بولے ذرا غصے اور تکلیف کی حالت میں کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا ان کے چہرے کی رنگت بدلی، زبان پھولی، ہونٹ اور زبان نیلے ہونے لگے، ماتھے پہ پسینہ آنے لگا اور ایک زوردار ہوا منہ سے نکلی۔ اوہو، یہ تو نزا کا عالم لگتا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ فوت ہو گئے۔ میاں بیوی کی آخری گفتگو کے وقت صرف میں اور میرے شوہر پاس تھے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ خاتون شرمندہ ہوں گی۔ اس سے میں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی غصے سے بولے یا غلط قسم کا مطالبہ ہم سے کرے، ناجائز مطالبہ جو ہمیں بظاہر غلط ہی نظر آ رہا ہو، تو فوراً اپنا رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے، کوئی ذہنی پریشانی ہے، جسمانی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ فوراً اکھڑ پن اور بد کلامی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں واقعی نہیں معلوم کہ وہ جس سے ہم جھگڑ رہے ہیں اس کی زندگی کا آخری دن ہو، کہ اس کے بعد نہ معافی مانگنے کا وقت ملے اور نہ ہی پچھتانے سے کچھ حاصل ہو۔ اور یہ بالکل روزمرہ کی چیزیں ہیں نا، کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات افینڈ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دوسرے شخص کی کیفیت کیا ہے اور کیوں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، اور پھر اس وقت انسان اس قسم کی گفتگو کرے۔ اور جیسے ہم میں سے ہر ایک اکثر یہ بات دہراتا رہتا ہے کہ کیا پتا ہماری زندگی کا آج آخری دن ہو، اور یا آخری نماز ہو، اور آخری ملاقات ہو، اور آخری کام ہو۔ یہ ہم کہتے تو رہتے ہیں لیکن ہم اس کو صحیح طور پہ محسوس نہیں کرتے۔ غلط کام کرتے ہوئے بھی انسان اگر سوچے کہ جس کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں یا جس کے ساتھ میں بدتمیزی کر رہا ہوں، معلوم نہیں اس کے بعد میرا اور اس کا واسطہ کہاں پڑے اور میرے پاس مزید کتنی مہلت ہے، تو بہت سی چیزوں کو انسان اگر خود دیکھنے لگے تو ان چیزوں کی اصلاح کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ فوری، شدید اور نیگیٹو ری ایکشن، اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کر لیں تو یہی با اخلاق ہونا ہے، یہی با ایمان ہونا ہے، یہی با حیا ہونا ہے۔ یہ واقعی انتہائی مشکل چیز ہے، لیکن میں یہ تصبر
یصبرہ اللہ. صرف چند لمحوں کی بات ہوتی ہے. اگر وہ چند لمحے ہم اپنے کنٹرول میں کر لیں، اس وقت تھوڑا سا خود کو روک لیں، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ آپ خود بخود نارمل ہونے لگتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہے. کوئی شعلہ کتنا بھی بھڑک رہا ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو وہ شعلہ نیچے ہونے لگتا ہے اور ہوتے ہوتے بجھنے لگتا ہے. آپ کو بھڑکانا پڑتا ہے اس کو دوبارہ، وہ خود سے بھڑکتا نہیں ہے. ہر بھڑکتا شعلہ نیچے کو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا ہے. یہی حال ہمارے غصے کا ہوتا ہے. اگر وقتی طور پر ہم اپنے آپ کو روک لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم خود بھی نارمل ہو جائیں گے. اللہ یہ کہ پھر شیطان آ کے ہمیں اکسائے اور کسی اور سے ہم ڈسکس کریں اور وہ بھڑکائے اور پھر ہم وہیں پہنچ جائیں اپنے آپ کو جلاتے جلاتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر ایک آٹومیٹک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ ہم واپس پلٹ جاتے ہیں اپنی فطرت پر. یہ واقعہ تو ایک انتہائی واقعہ ہے نا کہ جس میں ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اسی درجے کی بدتمیزی بد اخلاقی کرنے کے بعد وہ زندہ بھی ہو تو پلٹ کے اس سے سوری نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، شرم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی تعلقات کو ہم اور اپنے ہی ساتھ رہنے والوں کو اپنے لیے کانٹا بنا لیتے ہیں اور خود ان کے لیے کانٹا بن جاتے ہیں. اگر کسی پر کوئی زیادتی ہو تو اس کا حل یہ نہیں کہ اسی وقت وہ اس کا حساب برابر کرنے لگے، کیونکہ اس وقت کرنے سے فائدہ نہیں. ہاں اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس آگ کے شعلے کو ابھی ذرا ٹھنڈا ہونے دیں. جب دوسرا شخص اس بات کے قابل ہو کہ وہ بات سمجھ جائے تو اس وقت اس سے بات کی جائے اور اپنا موقف اس کو سمجھایا جائے کہ میرے ساتھ یہ اور یہ زیادتی ہے، اور ہر مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا سولوشن نکل سکتا ہے. اس کا سولوشن ضرور نکالنا چاہیے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ زیادتی کو آپ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس پر احساس نہ دلائیں، لیکن اس وقت یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عین اس وقت جبکہ آگ بھڑک رہی ہو تو اس کو مزید نہ بھڑکایا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے تاکہ وہ نہ ہمیں جلائے اور نہ دوسرے کو جلائے. اگر کوئی ایک شخص بیماری کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا اور نیگیٹو طریقے سے کچھ بول رہا ہے یا غصہ دکھا رہا ہے یا برہم ہو رہا ہے یا چڑچڑا پن دکھا رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک شخص عام انداز میں نارملی ایسا نہیں ہوتا. ضرور کوئی چیز ہے اس کے مائنڈ کے پیچھے جو اس کو بگ کر رہی ہے، جو اس کو پریشان کر رہی ہے، تو وہ ریزن کیا ہے، اور اگر اس کو معلوم کر لیں تو اس وقت بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم دوسرے کو کیسے سنبھالیں جبکہ ہم اس وقت خود کو بھی سنبھال نہیں سکتے. دوسرے کو سہارا تو ہم اس وقت دے سکتے ہیں نا کہ جب ہم خود کو تھامے ہوئے ہوں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم ہمیشہ اس پر تو نظر رکھتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کہاں کہاں سے ستا رہے ہیں، ہم پر کیا کیا زیادتی کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کس طرح تکلیف کا سبب بنے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں وہ ہم خود ہی تو نہیں کہ جن کا ریفلیکشن دوسرے کا ریئیکشن بن کے سامنے آ رہا ہے، کہ ہم ہی کو دیکھ کر وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں، با اخلاق، لیکن جو ہی وہ کسی ایک ایسے خاص شخص سے ملتے ہیں تو بھڑک اٹھتے ہیں. تو ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. تو صرف کمپلینٹس کرنے کی بجائے یہ بھی دیکھیں کہ ہم خود تو نہیں کسی چیز کا سبب، کیونکہ عموماً لوگوں کا رویہ ہمارے لیے ہمارے ہی طرز عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے. موسٹلی لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز ضرور ہوتے ہیں، لیکن نارملی آپ دیکھیں گے اگر آپ کسی سے دل کھول کے محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملے ہیں تو دوسرے کو بھی مسکرانا پڑے گا. اگر ایک وقت نہیں تو دوسری وقت، دوسرے نہیں تو تیسرے وقت. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ واقعی سچی محبت بانٹیں اور جواب میں آپ کو صرف نفرت ہی ملے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ کسی بھی چیز میں فحش ہوگا وہ اس کو بدنما کر کے رہے گا. بے حیائی چیزوں کو بدصورت بنا دیتی ہے، چاہے وہ زبان سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ ہوں یا پھر انسان کے رویے. اور حیا جس چیز میں ہوگا اسے خوبصورت بنا دے گا. اگلی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه رواه البخاري كتاب الأدب۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اشد حیاء، زیادہ شدید تھے حیا میں، من العذراء، یہ عذراء وہی ہے جس کو ہم عذرا بولتے ہیں، ہم مقصورہ بولتے ہیں اور یہاں ممدودہ ہے۔ من العذراء فی خدرها، خدر کہتے ہیں پردے کو، یعنی کنواری لڑکی جس کے اندر زیادہ حیا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ باحیا تھے، یعنی اپنی گفتگو میں، دیکھنے کے انداز میں، کیونکہ حیا کا تعلق دیکھنے کے انداز سے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو گھور گھور کے دیکھتے رہتے ہیں، یا نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو ایسی نگاہیں بھی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہیں۔ تو حیا کی نظر کیا ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی طرف بقدر ضرورت ہی دیکھے۔ فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا رَأَى، پھر جب آپ دیکھتے، شَيْئًا کوئی چیز، يَكْرَهُهُ جسے آپ ناپسند کرتے، عَرَفْنَاهُ ہم پہچان جاتے اس کو، فی وجهه آپ کے چہرے میں، یعنی جو چیز آپ کو ناگوار ہوتی ہم آپ کے چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے کہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی۔ اسی لیے آپ نے بہت سی احادیث میں، بہت سی روایات میں یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اگر ایک صحابی نے کوئی ایسا کام کیا یا کوئی بات کی تو دوسرے نے اس کو احساس دلایا کہ دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، یعنی اس میں ایسے الفاظ یا ایسا رویہ یا ایسا چیخنا چلانا اور شور مچانا تو دور کی بات، آپ کیا کرتے تھے؟ صرف چہرے سے محسوس کراتے تھے۔ عن ابی مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوة الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری کتاب الادب۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا، اگلے پیغمبروں کا یعنی گزشتہ آپ سے پہلے، اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو پھر جو جی چاہے کرو۔ ان بے شک مما اس میں سے جو ادرکا پایا الناس لوگوں نے، من کلام النبوتی کلام نبوت میں سے، الاولا پہلی، کیا اذا جب لم نہیں، تستحی تم شرماؤ، حیا کرو، فسنا تو کرو، ما شئتا جو تم چاہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان پھر صرف سلیکٹڈ کام کرتا ہے، اس کے الفاظ میں بھی سلیکشن ہوتی ہے، یعنی بولنے میں بھی، لکھنے میں بھی، ریاکشن میں، معاملات میں، لینے دینے میں، ہر چیز میں وہ ایک نفیس سلیکشن کرتا ہے، خوبصورت سلیکشن کرتا ہے، کیونکہ انسان کس چیز سے حیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی عیب سامنے نہ آئے۔ یعنی فطری حیا کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر فطری حیا کس چیز کا نام ہے کہ وہ اپنے جسم کے قابل شرم، عیب دار کا کیا مطلب ہے؟ کراہت آمیز ایسے حصوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ اور فطری حیا میں کیا ہے؟ مثلا اگر آپ کے کپڑوں پر کوئی داغ لگا ہے تو آپ کا فوری ریاکشن کیا ہوگا؟ فوراً اس کو چھپائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح جیسے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے، جیسے انسان اپنے گندے لباس کو چھپاتا ہے، اگر چہرے پر یا جسم پر کوئی داغ ہو اس کو چھپاتا ہے، کوئی خلقی یا خلقی زیادہ تر ہم عام طور پہ چھپاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا برتھ مارک ہے یا کہیں کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی نشان، تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے اس حصے کو کسی نہ کسی طرح چھپاتے ہیں۔ اگر مثلا منہ پہ جھریاں پڑنے لگی تو بالوں کا سٹائل ایسے کریں گے کہ ماتھا جو ہے وہ کچھ اس میں چھپ جائے، کچھ اسی طرح اور طریقے اختیار کریں گے۔ اگر جسم بھاری ہے تو کپڑے ایسے پہنیں گے کہ جس سے وہ حقیقت چھپ جائے کیونکہ وہ عیبدار چیز ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز جسے وہ سمجھتا ہے کہ خوبصورت نہیں، بدنما ہے، عیبدار ہے، تو اس کو وہ چھپانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم صرف اپنی خلقی خامیاں چھپاتے رہتے ہیں۔ خلقی تو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی نا۔ مثلا بہت سی چیزیں ہمارے جسم میں، ہمارے
ناک نقشے میں، حال حلیے میں، ہمارے پوسچر میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول اور بس ہی نہیں. لیکن جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کنٹرول میں ہیں، جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں، نہ ان پہ ہماری توجہ ہے، نہ دھیان ہے، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں، اور نہ ہی اس کو چھپانے کی فکر کرتے ہیں. اور چھپانا کیا ہے کہ انسان پھر ایسی باتیں نہ بولے، ایسے کام نہ کرے کہ جو اس کو عیبدار کرتے ہیں، جو اس کے اخلاق کو بدنما کرتے ہیں، جو اسے ایک ناپسندیدہ انسان بناتے ہیں. تو اوورآل حیا کا جو ایک مفہوم پورا پڑھنے کے بعد سامنے آتا ہے کہ حیا ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو اندر اور باہر سے خوبصورت بنا دیتی ہے، اللہ کا پسندیدہ بنا دیتی ہے، اور بندوں کا بھی محبوب بنا دیتی ہے. ہم جب دوسروں پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یل کرتے ہیں، ان کے اوپر روب جماتے ہیں اور دوسروں کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں، نہ بڑے کو دیکھتے ہیں، نہ غریب کو دیکھتے ہیں، نہ امیر کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کا مقابلہ کرنا ہی ہم اپنی شان سمجھتے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ بے حیا ہونے کی علامت ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حیا دے، ایمان دے، ہمیں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کرنا سکھا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.